أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ رمضان میں اگر لوگوں کی حالات پر غور کیا جائے تو ہم لوگوں کو 4 حصوں میں 4 مختلف حالات میں پاتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جنہیں ماہ رمضان نصیب ہوا اور رمضان شاید گزر جائے لیکن وہ اپنی اسی حالت میں رہے جو کہ رمضان سے پہلے جس حالت میں تھے، ان کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ یہ ایک قسم لوگوں کی اگر ہم غور کریں ہمارے معاشرے سماج میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دوسری قسم لوگوں کی ماہ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں اور دیگر چند عبادات کا اہتمام کرتے ہوں گے لیکن دن بھر سو کر گزارتے ہیں، نیند کی حالت میں گزارتے ہیں اور رات بھر جاگ کر کے گزارتے ہیں، اور دن بھر اس لیے سو کر گزارتے ہیں یا اکثر حصہ دن کا اس لیے سو کر گزارتے ہیں تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو، سوئے رہیں سحری کے بعد یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو یا کچھ حصہ دن کا باقی رہ جائے تو بیدار ہو جائیں، نیند سے اٹھ جائیں اور کچھ دیر میں کیا ہے افطار کر لیں گے، تو بھوک کا احساس انہیں نہ ہو، اس لیے دن بھر سو کر گزارتے ہیں اور رات بھر جا کر گزارتے ہیں۔ اور رات جاگنے کے مقصد ان کا عبادت کرنے کے مقصد نہیں بلکہ لہو لعب اور لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، رات بھر کھا پی کر کے کیا ہے گزارنا۔ یہ بھی ایک قسم لوگوں کی جو کہ دوسری قسم ہے لوگوں کی ماہ رمضان میں پائی جاتی ہے۔ ایک تیسری قسم ماہ رمضان میں لوگوں کی کہ رمضان پا لینے کے بعد صرف ماہ رمضان تک ان کے اندر تبدیلی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرے گا، رمضان اختتام کو پہنچے تو وہ اپنی پرانی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اگر رمضان سے پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی، قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں تھی، جیسے ہی رمضان آئے ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزر جائے تو مسجد سے غائب ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کو ترک کر دیتا ہے اور پھر کبھی نفل روزوں کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ یہ بھی ایک قسم لوگوں کی معاشرے میں سماج میں پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے ماہ رمضان گزارنے کا، بلکہ یہ اخلاص کی کمی کی علامت ہے۔ اگر اخلاص ہوتا، اللہ پر صحیح ایمان ہوتا تو جس طرح ماہ رمضان میں تم نے اللہ کی عبادت کی تو رمضان گزر جانے کے بعد بھی تم ان عبادتوں پر اپنے آپ کو قائم رکھتے، 5 وقت نماز کی پابندی کرتے، لیکن افسوس رمضان گزرتے ہی 5 وقت نماز بھی کیا ہے بندہ ترک کر دیتا ہے۔ ایک چوتھی قسم ماہ رمضان میں جو لوگوں کی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ رمضان آتے ہی ان کے اندر اور ان کی زندگی میں ایک قسم کا انقلاب آ جاتا ہے۔ نماز کا پابند تھا، قرآن کی تلاوت کا پابند تھا، نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتا تھا اور بھی تمام عبادات کا اہتمام کیا کرتا تھا، پابندی کے ساتھ ماہ رمضان آ جائے تو مزید اور زیادہ محنت کوشش کرتا ہے اور یکسو ہو کر کے اپنے آپ کو ہر لا یعنی کاموں سے فارغ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے۔
اور رمضان رخصت ہونے لگتا ہے، رمضان اختتام پر پہنچتا ہے، تو اس کے اندر بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ایک قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ایک فکر میں ہوتا ہے کیا پتا اگلے سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کو بے چینی تکلیف اس لیے نہیں کہ رمضان میں ہم نے روزہ نہیں رکھا یا نیکی نہیں کی، بلکہ روزہ رکھا، تمام نیکی کا جد و جہد سے کام لیا، ایک قسم کی بے چینی اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کی محبت، رمضان کی شوق میں، اور جب رمضان گزر جاتا ہے، رمضان اختتام کو پہنچتا ہے، تو بعد رمضان بھی ان تمام عبادات کا سلسلہ باقی رکھتا ہے جن کا اہتمام اس نے ماہ رمضان میں کیا، چاہے وہ نفل روزے کے ذریعے ہو یا 5 وقت نماز کی پابندی، نفل نمازوں کی پابندی، تہجد کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ یہ بھی ایک طبقہ معاشرے میں، سماج میں پایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ حضرات کہ اگر رمضان آنے پر ہم غور و فکر کریں اپنے معاشرے پر، اپنی سماج پر، تو تمام لوگ رمضان پا لینے کے بعد ایک حالت میں نہیں، ان کی ایک کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ 3-4 حالتوں میں کیا ہے، مختلف تقسیم ہوتے ہیں، جن کی جو ہے تفصیل بیان کی گئی۔ اور یقیناً جو آخری قسم بیان کی گئی لوگوں کی، یہی کیا ہے، کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو چوتھی قسم والوں میں سے اور آپ تمام لوگوں کو انہی میں سے کیا ہے بننے کی توفیق دے۔ اور 3 قسموں کا جو ذکر ہوا، 3 قسم کے لوگ جن کا ذکر ہوا، پہلے اللہ ان تمام جیسے بننے سے مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو بچنے کی کیا ہے توفیق دے، تاکہ ماہ رمضان سے جب ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اللہ کی توفیق سے ہمیں اس پر کیا ہے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔